صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء جنت کے ایک محل میں رہتے ہیں اور ان کے لیے صبح شام جنت سے رزق لایا جاتا ہے. اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے، ان سے خون بہ رہا ہوگا، وہ جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی. ناظرین کرام، کتاب عشق و وفا اور تاریخ جانثاری و فداکاری کا باب جلی غزوہ احد ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے خون سے جو وفا کی تاریخ رقم کی، تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ میں اس سے بھی آگے بات کروں، تاریخ ادیان میں بھی کسی اور دین میں اس کی مثال نہیں ملتی. تمام انبیاء کرام کے امتیوں میں بھی ہمیں کہیں ایسی مثالیں نہیں ملتی. وقت ہوتا تو میں ڈیٹیل سے بتا دیتا، وہ ایک فکرے میں بتا رہا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب قوم عمالقہ سے مقابلے کے لیے نکلے ہیں تو 6 لاکھ کی تعداد تھی آپ کے ساتھ، آپ کے جو امتی تھے. لیکن سب نے کیا کہا جب عمالقہ کے انہوں نے وہ جو تھے مضبوط بازو اور بڑے قداور لوگ دیکھے، طاقتور، تو کہنے لگے کہ جناب موسیٰ آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، جا کے لڑیں. انا ہا ہونا قائدون، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تماشا دیکھتے ہیں، آپ جائیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے وہ بھی سارے بھاگ گئے تھے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار پروانے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عزت اور آپ کی جان کی حفاظت پہ قربان ہوئے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آج ایک ایسے ہی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعلق بھی عشاق کے خاندان سے تھا. طلع البدر علینا، کون سا صاحب ایمان اور صاحب دل ہے جس کو نہیں پتہ؟ وہ جو معصوم بچیوں کے حلقوم سے، وہ جو ان کی زبانوں سے وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلی تھی، اسی خاندان کے ایک فرد فرید، اور جن کا یہ بھی اعزاز اور اعجاز ہے کہ ان کے والد گرامی قرآن حکیم کے بھی کاتب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے بھی کاتب، اور کئی زبانیں ان کو آتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو مقرر کیا ہوا تھا جو باہر سے خطوط مختلف زبانوں میں آتے تھے، ان کو پڑھ کے بھی سناتے تھے، ان کا جواب بھی دیتے تھے. میری مراد شہید احد حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ہیں جب یہ شہید ہو گئے تو جو تھا امیہ بن خلف، اس کے بیٹے صفوان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو صفوان نے کہا یہ وہ خطرناک شخص ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، میں اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دوں گا. ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کے جسم اطہر کے جو تھے وہ ٹکڑے کیے گئے. ناظرین کرام، یہ وہ ہستی پاک ہے جن کی والدہ جو تھی وہ عظیم عاشق رسول اور شہید بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، احد کے ہی وہی شہید تھے. حضرت سعد بن ربیعہ کی بیٹی جمیلہ، جو اپنے نام کی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جمالیاتی ثروتیں بھی عطا کی تھی،
وہ ان کی والدہ تھی۔ اس خاندان کی دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ آج حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد گرامی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آج ان کے تذکار پاک ہم کریں گے۔ احد کے وہ شہداء اور وہ جانثار اور پروان شمع رسالت کے ان کے تذکار پاک ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بسم اللہ ہم کرواتے ہیں سب سے سینئر ہمارے اسکالر جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ جی خان صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ ان نفوس قدسیہ کا جب نام ہمارے لب پر آتا ہے تو ایک کوہ پر انوار کا تصور سما جاتا ہے دماغ میں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اللہ کی راہ میں مرنا، اس کے صلے میں اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت ملتی ہے اس کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی گراں ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ تم نے کلمہ پڑھتے وقت اللہ سے جنت کے بدلے میں جان اور مال جو بیچا ہے، اس کے صلے میں جب تمہیں شہادت ملتی ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جنت میں پہنچ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں اور 10 بار پھر اللہ کی راہ میں سر کٹاؤں۔ خود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جن نفوس قدسیہ نے یہ سنا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، تو سیدنا حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں یہ خصوصیتیں ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مواخات ہے، بدری صحابہ ہیں، کیا کیا صفتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں۔ اور جب ان کو یہ سننے کو ملا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہیں، تو 3 صحابہ حضرت عباس بن عبادہ، حضرت اوس اور حضرت خارجہ اوس بن ارقم، یہ کس انداز سے اٹھے ہیں، کیا جذبہ لے کر نکلے ہیں۔ اس کو ایک شاعر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسن کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہ سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ واہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ خاص طور پہ بدری صحابہ کی بھی بڑی شان ہے۔ بدر و احد کے جو صحابہ ہیں، جو شہداء ہیں، ان کی شان دیگر شہداء سے، شہدائے کربلا کی شان وراء الورا ہے،
لیکن باقی جو غزوات ہوئے ان میں ان کی شان بہت بلند ہے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو شان بدری صحابہ کو عطا کی گئی ہے، اور کیونکہ یہ بالکل ابتدا کے اندر جب کہ کوئی اور لوگ ساتھ نہیں تھے، صرف 313 کی تعداد میں انہوں نے قربانیاں بہت بڑی دی ہیں. اس وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ سٹیٹس عطا فرمایا جس کو قرآن پاک میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہ سبقت لے جانے والے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سٹیٹس بھی عطا فرمایا کہ کئی دفعہ جب بات ہوتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر جو بدری صحابہ تھے ان کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ اطلع علی اہل بدر وقد غفر لجمیعہم. فرمایا اللہ تعالیٰ اہل بدر کے قلوب پہ مطلع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. اب ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک سٹیٹس اور یہ رتبہ عطا فرمایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حضرت خارجہ بن زید جو ہیں ان کو بیعت العقبہ الثانیہ کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقباء بنائے تھے ان میں سے ایک نقیب ہونے کا شرف حاصل ہے. نقیب کون ہوتا ہے؟ اور نقیب غازی صاحب یوں کہہ لیجئے کہ نقیب کا ویسے مطلب ہے ضامن اور وکیل اور ریپرزنٹیٹیو، نمائندہ. اصل نمائندہ ہے. ابھی مصر میں سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سفیر رسول. ابھی مصر میں ڈاکٹر احمد شہات ایک الازہر کے استاد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اول نواب فی الاسلام کہ اسلام کے پہلے پارلیمنٹیرینز یعنی جنہوں نے جو نمائندے تھے اپنی قوموں کے، اور ان میں ان 12 نقباء کا انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو حضرت خارجہ بن زید ان میں سے ہیں. اور پھر آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانثاری آپ کی ہے غزوہ احد کے اندر، وہ اس سے پہلے پھر بدر کے اندر آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. اور احد کے اندر آپ جیسا کہ شروع میں آپ نے بیان کیا کہ جس وقت آپ شہادت کے اس مرتبے پہ فائز ہوئے تو مسلح کیا گیا، ناک اور کان جو ہے وہ آپ کا کاٹ دیا گیا. اور بعد میں ابو سفیان اور دیگر لوگ پھر کے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں، لیکن اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جان کو نثار کر دیا. اور ان کے بیٹے حضرت زید ابن خارجہ اور ان کی بیٹی حضرت حبیبہ، اور امام ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ ایک اور بیٹے ان کے تھے جن کا نام تھا سعد بن خارجہ، وہ بھی غزوہ احد میں انہی کے ساتھ شریک ہوئے. یہ حضرت امام ذہبی نے لکھا. اور حضرت زید ابن خارجہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور یہ وہ اسلام کے عظیم جو ہے وہ صحابی رسول ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد انہوں نے کلام کیا اور گفتگو کی، جس کو ایک بہت بڑے مجمع میں سنا، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شان کو انہوں نے بیان کیا. اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اچھا وہ اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ سنائیں واقعہ. اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کی شہادت ہوئی تو جب ان کو کفن دیا گیا، خواتین ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں اور وہ رو رہی تھیں، تو اچانک ان کے اندر سے آواز آئی. ان کے صاحبزادے حضرت خارجہ بن زید کے صاحبزادے زید بن خارجہ، تو ان سے آواز اپنے دادا کے نام پہ نام رکھا. جی نام رکھا گیا. تو آواز آنا شروع ہوئی تو دیکھا گیا کہ یہ ان سے کیا آواز آ رہی ہے. شہید کہاں ہوئے تھے یہ ان کا ادھر ہی مدینہ پاک کے اندر ہی جو شورش ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس دوران شہادت ہوئی. تو پھر جب آواز آئی ان کے تو پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب کان لگایا گیا تو بڑی اونچی آواز سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صادقہ 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 کہ سرکار کے بعد اللہ رب العزت نے جسے بھیجا وہ صدیق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں اور وہ برحق ہیں. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کا ذکر کیا اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر کا ذکر کیا تو کہا ضعیف فی الجسد وقوی فی الہمہ. فرمایا وہ اپنے جسم کے اعتبار سے تو کمزور ہیں لیکن ہمت میں بڑے قوی ہیں. اور جب حضرت عمر کا ذکر کیا کہا قوی فی الجسد وقوی فی الہمہ، جو ان کے بعد آئے وہ جسم میں بھی قوی ہیں اور ہمت میں بھی قوی ہیں. پھر حضرت عثمان کا ذکر کیا، کہا کہ ان کے بعد فتنے کا دروازہ کھل جائے گا. تو یہ حضرت خارجہ بن زید کے بیٹے کی شان ہے، تو والد کا مقام کیا ہو. واہ 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 سبحان اللہ. جی بشارت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غازی صاحب حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ذات گرامی اور وہ آپ کی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو دلوں کی طرف نظر فرمائی اور اپنی محبوبیت کے لیے جس دل کو اللہ نے پسند کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت کے لیے جن دلوں کو اللہ نے منتخب فرمایا وہ صحابہ کرام کے وہ قلوب ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی معیت کے اور رفاقت کے لیے چنا ہے۔ غالباً قرآن شریف کی کوئی آیت بھی تو ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کے دلوں کو چن لیا، کوئی اس طرح کا مفہوم ہے، میرے اس وقت ذہن میں نہیں۔ تو صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے خود اللہ نے فرمایا ہے، تو پھر ان کے زہد کا، تقوی کا، وفاداری کا، جانثاری کا اور صداقت کا اور وفا کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو بیت عقبہ پر آئے حاضر ہوئے 73 افراد کے ساتھ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر جو گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے میں اشارہ کرنا چاہوں گا، بڑی ایمان افروز گفتگو تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ چلیں۔ اس موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس ہستی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، اور کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جن کو تم آنے کی دعوت دے رہے ہو یہ وہ ہستی ہیں کہ ہم میں سے جو ان پر ایمان لائے ہیں یا بھی نہیں لائے، حسب اور شرف کی بنیاد پر وہ سارے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جب تم ان کو لے جاؤ گے تو پھر عرب متحد ہو کر تم پر جلغار کریں گے۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ تم عرب کا مقابلہ کر لو گے اور اتنی ہمت اور جرأت رکھتے ہو کہ تم اکٹھے ہو کر عرب کا مقابلہ کرو اور ان کا راستہ روک سکو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بات کرنا جس پر تم متفق ہو۔ پھر تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ لڑو گے کیسے اگر عرب تم پر حملہ کر دے۔ اب یہ جو انصار آئے تھے ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے عباس آپ جانتے ہیں کہ جنگجوئی اور لڑنا یہ ہم نے اپنے باپ دادا سے وراثت میں پایا ہے۔ پہلے ہم لڑتے ہیں تیروں کے ساتھ، جب تیر ختم ہو جائیں تو پھر ہم نیزوں کے ساتھ مقابلہ یہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن حرام ہیں جی جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ جی تو پھر ہم نیزوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور جب نیزے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم تلواروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ یا ہم خود جام شہادت نوش کر لیتے ہیں یا دشمن کو موت کی گھاٹی میں اتار دیتے ہیں۔ اور یہ جو اسلحہ ہوتا ہے یہ ہمارے کھلونے ہوتے ہیں۔ کھلونے ہیں۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا اے عباس ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ دل سے کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں، باقی رہا مسئلہ لڑنے کا تو ہم نے تلواروں کی گود میں پرورش پائی ہے، ہم لڑنا جانتے ہیں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر کریں گے۔ تو اس لیے آپ حضور آگے بھی کہا ہے اولاد سے بڑھ کر اپنی پاک باز ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرح حفاظت کریں۔ جی بالکل، الجنت تحت ظلال السیوف، جی کیونکہ یہی حدیث جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی یہ جو وفاداری تھی جانثاری کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر دیکھیے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، تو ان کے گھر میں آپ نے قیام کیا، ان کے ہاں آپ ٹھہرے۔ اچھا یہ ایسا رشتہ اخوت تھا، ایسا رشتہ قائم ہوا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مواخات ہے اس کو قائم کرتے ہوئے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا رنگ کیا ہے، تمہاری نسل کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے۔ یہ جن کو دو کو آپس میں بھائی بنایا جا رہا ہے، کیا ان کی نسل ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، رنگ ایک ہے؟ اسلام کی نسبت سے اخوت کی لڑی میں ان کو پرویا گیا، اور پھر سگے بھائیوں سے بڑھ کر جو مظاہرہ وہاں کیا گیا، بھائی صاحب عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ انقلاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اخوت کی مثال کیسے قائم کی گئی کہ انصار مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری جو زمینیں اور باغات ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم نصف اس کو تقسیم اور ان کی ملکیت میں دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے بھی بہتر کام کرو۔ وہ بہتر کام یہ ہے کہ چونکہ یہ کھیتی باڑی نہیں جانتے مہاجرین، تو تم محنت مشقت و زمین پر کر کے جو پیداوار حاصل ہوگی اس پیداوار سے ان کو حصہ دو۔ اب جب کھجوریں پک جاتی اتر جاتی تو انصار مدینہ کی محبت اور اثار دیکھیے، وہ کھجوروں کے دو حصے بناتے، ایک کھجوروں کا حصہ کم رکھتے، اس کم حصے کے اندر وہ کھجور کی شاخیں بھی ملا دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار مدینہ
یہ اس لیے کرتے تھے کہ مہاجرین زیادہ حصہ دیکھ کر اثار کی وجہ سے وہ انصار کو دیتے تھے، اور انصار یہ چاہتے تھے کہ بظاہر جو کھجوریں کم ہیں وہ زیادہ نظر آئیں تاکہ وہ مہاجرین ہمیں دے دیں اور اس طرح زیادہ کھجور ان کے حصے میں چلے جائیں. یہ ان کی محبت تھی. اور پھر مہاجرین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس قوم کا آپ نے ہمیں بھائی بنایا ہے یہ تو ایسی اچھی قوم ہم نے نہیں دیکھی، ان کے پاس اگر تھوڑا بھی ہو تو اس میں بھی ہمیں شریک کر لیتے ہیں. اتنی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. سب گھر کا جو مال تھا کیا کہتے تھے؟ یہ نصف بغیر کسی معاوضے کے یہ حاضر ہے، ہر شے حاضر ہے، ہر شے حاضر ہے. تو اتنی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے، ہم تو محنت مشقت کھیتی باڑی نہیں جانتے، محنت مشقت یہ کرتے ہیں، پیداوار سے ہمیں حصہ دیتے ہیں، اب ہمیں ایک ڈر لگ گیا ہے. نبی علیہ السلام نے مہاجرین سے پوچھا کہ کیا خوف ہے؟ حضور خوف یہ ہے کہ انصار سارا ثواب لے جائیں گے تو ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی شکر ادا کرو اور ان کے احسان کا صلہ اس طرح ادا کرو کہ ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کے نتیجے میں تمہیں بھی ثواب عطا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو فرمایا کہ تم ان کے شکریہ ادا کرو، ان کے احسانات کا بدلہ یوں دو کہ ان کے لیے دعا کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی اجر عطا کرے گا. تو یہ اخوت کی وہ لازوال مثال تھی جو پیش کی گئی. اور اسی میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رشتہ اخوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور انہی سے حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ ان کے بطن سے پیدا ہوئیں. انہی کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے پہلے خبر دے چکے تھے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہاری ایک بہن ہے جو بعد میں دنیا میں آئیں گی، تمہاری والدہ امید سے ہیں، وہ بہن تمہاری بعد میں آئے گی اور جائیداد سے اس کا بھی حصہ ہوگا. یہ حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر تھی جو حضرت خارجہ بن زید کی نواسی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات. جی بسم اللہ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے مواخات کے اوپر بات کرتے ہوئے بہت خوبصورت طریقے سے یہ فرمایا کہ آج کل امریکہ میں پھر سے جو فسادات نسلی بھڑک اٹھے ہیں اور پھر سے کالوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام دے دیا تھا، تو آپ نے تو اسی دور میں یہ سارے مسائل حل فرما دیے، اور آج تک ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور حضور میرے شیخ کریم حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ایک ان کی وہ زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ اور آپ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے وہ لائٹ کے نیچے آ گئے اور پھر روشن ہو گئے، اور پھر ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل مل جاتی ہے. پہلے بلال حبشی ایک غلام ہے، کالی رنگت والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جانوروں کی طرح ان سے سلوک کیا جاتا ہے. جب وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، عرب کے سردار فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین، سورج غروب نہیں ہوتا سلطنت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدنا بلال آگے. اور حضرت خارجہ بن زید کے حوالے سے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی کی پہلی تفصیلات کے بارے میں ساری کتب تاریخ خاموش ہیں، لیکن جو ہی بیعت العقبہ ثانیہ کے اندر وہ حاضر ہو گئے، اس کے بعد سے لے کے پھر شہادت احد تک
ہر لمحہ محفوظ ہے. حضرت ڈاکٹر سیدنا نعیم ایک بات بڑی خوبصورت آپ کی بات سے یاد آ گئی, ناظرین کے لیے عرض کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے ہر وابستہ ہونے والا, کوئی غلام ہے, کوئی خاتون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دودھ پلایا ہے, آپ کی کوئی خدمت گزاری کی ہے, آپ کی کوئی دعوت کی ہے, ان تمام کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں تاریخ میں. سبحان اللہ. اور 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ تقریباً اتنے مسلمان اس وقت دنیا میں, وہ ان کی گردنیں ادب سے جھک جاتی ہیں جب ان کا نام آتا ہے. اچھا, دنیا کے نہ کسی انبیاء میں سے, نہ کسی لیڈر میں سے, نہ کسی کوئی جرنیل, سپہ سالار, جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفر ہیں, کسی کے ماننے والوں کی زندگیاں نہیں محفوظ اتنی, جی کسی کے بھی. انبیاء کی سیرتیں نہیں ہمیں ملتی, 26 کے ملتا ہے ذکر ہمیں ٹوٹل, باقی 1,24,000 کا ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن یہ دیکھیے کمال, دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا جو بندہ, اس کی زندگی محفوظ ہو گئی. اللہ کرے یہی بات آج کے اس دور کے اسکالرز کو اور نام نہاد جن کو آپ نے وہ کہا ان کو سمجھ آ جائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر 120 سال ہے. آخری عمر میں جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, آپ فرماتے 60 ایئر, 60 سال میری عمر ہے. یعنی وہ اپنی عمر کے ان 60 سالوں کو شمار کرتے تھے جو بارگاہ مصطفیٰ میں گزرے, کیونکہ 60 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کا اعجاز. وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, ہر لحظہ و دم پہ لاکھوں سلام. جی گائز صاحب, آپ کی بات کے حوالے سے کسی مفکر کا قول پڑھا تھا, اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یوں محفوظ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے جو نالین لگے ہیں وہ بھی سیرت کے اندر محفوظ کیے گئے کہ وہ نالین کس چیز کے بنے ہوئے تھے, کیسے بنے ہوئے تھے. یہ اعجاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کاش اس نالین کی جو قدر و قیمت ہے اس کو اہل پاکستان اور حکومتیں بھی سمجھیں کہ بادشاہ مسجد سے چوری ہو گیا, آج تک کسی نے ریکوری نہیں کروایا. جی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ اعجاز. احد کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے, اس سے پہلے بدر اور اس کے بعد جو غزوات و سرایا ہیں اس کی تاریخ پڑھ کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد, ماں باپ اور سب لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے. صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں, جب بھی وہ کسی مہم کے لیے نکلے, غزوے میں شرکت کے لیے نکلے, اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلے. احد کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ 14 صحابہ کرام ایسے تھے جن کی عمر کم تھی, ان کو حضور نے واپس بھیجا اور وہ اس بات پر پریشان ہوئے کہ ہم شریک ہونا چاہتے تھے. یعنی یہ شوق شہادت تھا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں پوری ایک فہرست لکھی ہے کہ کون سے غزوے میں کون سا رشتہ دار کس رشتہ دار کے مقابلے میں تھا. وہ لکھتے ہیں کہ بدر کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بیٹا ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کے ماموں ہیں, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھائی ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کے والد ہیں. تو یہ آپس میں لڑے. اب یہ ساری فہرست لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی, کہ ایک نسبی اور خونی تعلق تھا, اس کے باوجود یہ کفر اور اسلام کی وجہ سے مقابلے میں آئے. وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں 2 چیزیں تھیں. ایک یہ کہ صحابہ کرام کا ایمان بڑا مستحکم تھا, دوسری بات یہ کہ ان کے اندر غیرت تھی. اس غیرت ایمانی کی بنیاد پر وہ جو بات سمجھے کہ ایمان کا معیار کیا ہے, کہ ساری رشتہ داریاں بعد میں ہیں, سب سے پہلے محبت رسول ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت ہے, وہ سب سے سکے بھائیوں کو بھائیوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا کہ رسول اللہ کے دشمنوں میں ہو. سکے ماموں کو حضرت عمر فاروق اپنی تلوار سے آس جو تھے ان کو جو ہے وہ قتل کیا وہاں پہ, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ دینی اخوت کا رشتہ ہے, وہ رسول اللہ کی غلامی کا رشتہ ہے, جو حضور کا غلام. اسی لیے مصعب بن عمیر کے جب بھائی کو باندھنے لگے نا کس کے, تو انہوں نے کہا کہ ذرا کس کے باندھنا اس صحابی کو جو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ بڑی امیر ماں کا بیٹا ہے, ذرا زور سے باندھنا, زیادہ فدیہ ملے گا. تو انہوں نے کہا بھائی جان لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا میں نے خوب پہچانا, لیکن میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. بھائی وہ ہے جو تمہارے ہاتھ باندھ رہا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ورنہ ہمارا رشتہ ہی نہیں ہے کسی سے کوئی. آج بھی ہمیں جب تک وہ غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے تمام رشتے, تمام ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہو. الحب للہ والبغض للہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی میں رونق افروز ہیں. ایک قبیلے کا سردار آتا ہے,
وہ آ کر ان پر نظر ڈال کر کہتا ہے کہ یہ صدیق اکبر کا اور عبادہ بن سعد کا تو اکٹھے مل کر بیٹھنا سمجھ آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ سلمان فارسی کا، بلال حبشی کا مل کر بیٹھنا یہ سمجھ سے بالا ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور اس کو گردن سے پکڑ کر دبوچتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں منافرت کی یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا اعلان کہ لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی الاسود الا بتقوی اللہ بالتقوی۔ سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اپنی شاعری سے حضور علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے پیارے پاک نام سے میری شاعری کو چار چاند لگتے ہیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسل انسانی پر یہ تمام تر جو افتراق کے دروازے ہیں بند کر کے عظیم اچھا احسان دیکھ لیں کیا خان ہے۔ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے پاؤں تلے روندے تھے، آج ریسزم جو ہے اس کے یہ عذاب بن گیا امریکہ کے لیے۔ یورپ میں بھی اس طرح کی تحریک اٹھی ہوئی ہے، ریسزم پھر شروع ہو رہا ہے، یہ کالے گورے کی لڑائی، عربی عجمی والی بات، یہ جو ہے یہ ساری یورپین نان یورپین۔ تو یہ جب تک تعلیمات اسلام پہ ہم عمل نہیں کریں گے، خود پاکستان میں یہ جس طرح کی تحریک سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ جو تعصبات ہیں یہ تو ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تعصبات کے وہ بت ہیں اور بتوں کی پرستش ہے یہ۔ میں تو سمجھتا ہوں جو ریسزم کی بات آج کے دور میں کرتا ہے وہ بتوں کی بات کرتا ہے۔ جی بت توڑے بھی جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو امت کے لیڈران ہیں ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمیں یہ قدر و منزلت اسلام کی بدولت ملی ہے، ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ وہ ملکہ میکس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی، امریکن مسلمان تھے، ان کو شہید کر دیا تھا بعد میں، تو بڑی انہوں نے جنگ لڑی یہ جو کالوں کے حقوق کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جو بدن سے خون نکلتا ہے نا، وہ کالے کے بدن سے نکلے یا گورے کے، وہ سرخ ہی ہوتا ہے، خون کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہی علامہ اقبال نے وہ جو نظم لکھی ہے، خون شہ رنگین طرز معمار نیست، وہ پڑھ دیں۔ جی ہاں، یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خون شہ رنگین طرز معمار نیست، کہ بادشاہ کا خون اور معمار کا خون وہ ایک ہی ہے، رنگ ایک ہی ہے دونوں کا۔ رنگ و نسل میں یہ جو تفریق اور یہ امتیاز ہے، اسلام نے پہلے دن سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور غازی صاحب امریکہ کے اندر بھی الحمدللہ اگر اس تحریک کے بعد شروع سے ہی امریکہ میں اگر اس رنگ و نسل کا خاتمہ کسی نے کیا ہے تو وہ بھی ہمارے صوفیاء نے جا کے کیا۔ حضرت بابا محی الدین پینسلوینیا میں، وہاں آج بھی ان کا مزار ہے، وہاں ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں، ہر رنگ و نسل کے جاتے ہیں۔ حضرت خارجہ بن زید کے حوالے سے ایک بات جو میں یہاں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ کے حوالے سے بات وہ رہ گئی تھی کہ حضرت حبیبہ جو آپ کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، مواخات ہوئی، اور مواخات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا بھائی حضرت خارجہ کا بنایا، تو جس مقام پہ ان کا گھر تھا وہ تھوڑا سا مدینہ کی آبادی سے ہٹ کے تھا، الصنح کے مقام کے اوپر وہ گھر تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں چلے گئے، اور کیونکہ سرکار نے ان کا بھائی بنایا تھا تو آپ نے یہ نہ دیکھا کہ میں مسجد نبوی تک آنے کے لیے مجھے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اور پیدل چلنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اور اپنی خلافت کے ابتدائی 6 ماہ کا جو عرصہ ہے وہ آپ نے اسی گھر کے اندر گزارا، اور آپ وہ سارا سفر پیدل کر کے آتے کہ ہر قدم پہ مجھے نیکیاں مل رہی ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کا بھائی بنایا تھا۔ اور پھر حضرت حبیبہ جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرح آخری دم تک نبھائی ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال ہوا، اس سے ایک دن قبل حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور سے اجازت لے کے کہا یا رسول اللہ میری زوجہ حبیبہ جو ہیں ان کے پاس جانے کی میری باری ہے، کیونکہ آپ کی 4 ازواج تھیں، تو مجھے اجازت دیجیے۔ آپ وہیں گئے ہوئے تھے، پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور جب وصال ہوا تو آپ وہاں سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کا بوسہ لیا، اور پھر وہ سارے واقعات پیش آئے۔ تو وہ مواخات جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو صرف 2-4 دن کے لیے ہے، بلکہ آخری دم تک صحابہ کرام نے اس کے اوپر پہرا دیا ہے۔ اس مواخات پہ پوری امت عمل کر رہی ہے۔ آج یہ جو بیٹھے ہوئے ہم ان کے تذکارے پاک کر رہے ہیں، خان صاحب نے اشارتاً اچھا کہا کہ یہ اسماء شیری ہیں،
کہ یہ جب نام ہم لیتے ہیں تو ہمارے منہ میں شہد کی لذت آتی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی غازی صاحب، آپ دیکھیے کہ رنگ، نسل اور قبیلے کا فرق کس طرح مٹایا گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کیا اور وہ اندر کعبے میں کس کو لے کے گئے؟ اسامہ بن زید اسامہ کو. بن زید. اچھا وہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے اچھا تھے. دوسری طرف دیکھیے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو انصار نے کہا سلمان ہم سے ہیں، مہاجرین نے کہا ہم سے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سلمان من اہل البیت، سلمان تمہارے اہل بیت سے ہے. اچھا اور پھر دیکھیے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے ہیں، اور لیکن جب اپنا سارا مال وہاں کفار کے حوالے کر کے آ گئے، حضور کی محبت میں آ گئے مدینہ طیبہ، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا استقبال کرو، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ صہیب بڑی نفع والی تجارت کر کے آئے، نفع والا سودا کر کے. ایک فکرہ وہاں بڑا خوبصورت کہا. صہیب جب سامنے آئے نا، صہیب تو یقیناً نفع میں رہا، تو نے نفع کا سودا کیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی جو قربانی ہے یہ بہت بڑا نفع ہے. اصل کاروبار یہ ہے. تو اصل جو بات آج بھی سمجھنے کی ہے کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہاں رنگ، نسل، قبیلہ، زبان نہیں دیکھی جاتی، دلوں کی محبت دیکھی جاتی ہے اور اسلام کی نسبت دیکھی جاتی ہے. تو جو اسلام کے اس رشتہ اخوت کی لڑی میں پرویا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعزازات اور عزتوں سے نوازا. میں یہاں انصار کی محبت کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے مکہ المکرمہ کے اندر، تو وہاں انصار مدینہ پریشان ہوئے کہ اب شاید سرکار ہمارے ساتھ واپس نہیں جائیں گے، چونکہ مکہ ایک جائے پیدائش ہے اور آپ کی، اور آپ اب فتح ہو گیا. نہیں کہا بھی جی بیعت عقبہ کے وقت ایک صاحب نے کہا کہ کل کو جب آپ فتح کر لیں گے، آپ کی حکومت بن جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، پھر آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے. سبحان اللہ. تو سرکار نے فرمایا تمہارا خون میرا خون میرا خون ہے. سبحان اللہ. تمہارا دشمن میرا سبحان دشمن، اللہ. تمہاری صلح جس سے ہے اس سے میری صلح ہے. جی سبحان. پھر آپ نے فرمایا کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، یعنی میں تمہارے ساتھ جاؤں گا واپس اور میں وہیں رہوں گا. تو یہ جو محبت تھی انصار مدینہ کے ساتھ آپ کی، اور پھر احد کی تاریخ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دینا. مال کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام تنعیم پر اور تختہ دار پر پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، اور ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری جگہ اگر اس وقت تمہارے نبی ہوتے اور تم اپنے اہل و عیال کے پاس ہوتے خیریت سے، تو کیا یہ تمہیں قبول ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو میں یہ گوارا نہیں کرتا. اس موقع پر ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا. اس وقت کے بعد کہی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب بھی نہیں دیکھا اور ان جیسے محبت کرنے والے بھی نہیں دیکھے. پوری دنیا میں ایسے محبت کرنے والے نہیں دیکھے. آج بھی نہیں ہے. جی بالکل ایسے. ہم وہ جو میں فکرہ بار بار دہراتا ہوتا ہوں اپنا، کہ یہ امت عمل میں کمزور رہی، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی. جی بالکل. آج بھی وہ جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے جو چچا جان تھے نا، وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر آج حضور صاحب کے صحابہ ہوتے تو ہم ان کو بتاتے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کوئی کم نہیں ہے. حضور پہ قربان ہونے کے لیے امت جو ہے، اس کے فرزند آج بھی غیرت مند فرزند. جی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب تختہ دار پر لے جایا گیا بدر کے اندر، چونکہ کفار کے کچھ سردار ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے، تو ان کو جب لگایا گیا، ان سے پوچھا گیا آپ کی کوئی آخری وصیت ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کاش
اس وقت میرا کوئی سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا غلام ان کے نام پر کس طرح جان قربان رہا ہے۔ میاں محمد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ باد صبا ونج شہر مدینے تے دیوی سنیہا میرا مکے والیاں سولی دتا یار خبیب اج تیرا۔ یہ حضرت خبیب تھے۔ ہاں حضرت خبیب، وہ دونوں ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنا بشارت۔ بعض کتابوں نے زید بن دسنا کا یہ لکھا ہے، بعض نے خبیب کا لکھا ہے، ممکن ہے دونوں نے یہ الفاظ کہے ہوں، دونوں کو ہی سولی چڑھایا گیا، یہ مختلف ہے کتابوں میں نے دیکھا مکے ہے۔ والیاں سولی دتا یار خبیب اج تیرا، باد صبا ونج شہر مدینے دیوی سنیہا میرا۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا، بشارت آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا جی کتاب الشفاء سے نسخے کا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا وہ پوری رات سکون کی نیند سوئے گا اور اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا بن جائے کہ لوگوں کے دلوں سے خود بخود اس کے لیے دعا نکلے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔